کہا تو جیتا رہا، کیا تو نے بات کی ہے؟ اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس، اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے۔ انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینجے رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا۔ فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تو اب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی ہوں۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے، بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلے آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ امی لقبی ہیں حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بس کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے۔ کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچیں، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے ہیں، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کے افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا،
بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب ماحول خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیاںہ آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کمنٹس، اسی پر زندہ ہے، لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے تھے، اس سمجھدار لوگ۔ کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں گے، لیکن یہ سیاںہ آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا، بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے، پہلے پوچھا آپ کون ہے، کہا میں سردار ہوں۔ کوئی رشتہ، کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا؟ کوئی نہیں۔ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے بندے، ماڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کوئی لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں میں۔ لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے ہوئے بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا، وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی ہیں۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں، یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب۔ پھر میں یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہ ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں، بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ، یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے، تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے۔
اعلیٰ خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے, اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں, تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے, تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا, جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا. نتیجہ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا, کردار کی, یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے, کچھ قاعدے, کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے, لہذا یہ اپنا لو. بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں, کوئی لاوارث ہیں, اپنی کوئی تہذیب نہیں, تمدن نہیں, مزاج نہیں, طبیعت نہیں. یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ. کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے, کچھ اصول وضع کرنے چاہیے, کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا. مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی, اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی. آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے, دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا, گھومتا پھرتا تھا, اب یہ کام نہیں کرنا, اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے, اب مجھے وفادار ہونا ہے. میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے, اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو. اور آپ کے گھر میں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ماں ہیں. دیکھیے ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے, اس کے کچھ قاعدے, ضابطے, اٹھنا بیٹھنا, اصول بھی ہونے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی. لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا. قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضور حیا والے, متانت, سنجیدگی, کبھی شور و غل نہ کرتے, کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے, کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا. یہ کیا بات ہوئی, مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا, میں نے گالیاں دے دی, تو آپ کے اصول کدھر گئے, قاعدے کدھر گئے, ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے. تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے, بنیادی. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی, بڑی انوکھی. وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی. یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ, جو انداز, حضور جانتے ہیں نا یہ کسی اور کو نصیب. ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ, اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں, اتنی باتیں. اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا, کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع. تو میں کنیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں, آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے. گفتگو میں, لہجے میں, دعوت دینے میں, پیغام دینے میں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے, روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی. روز انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو. یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا, چپ خاموش آدمی, وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے, لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں. سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا. اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا. یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, یہ سادی سی بات تھی, آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی,
बलागत दी, मामला फहमी दी। और हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े ठहरे ठहरे अंदाज में बात करते, लेकिन जब बात करते तो हुजूर ना बात का रुख बदल देते। यानी बंदा सोच रहा है इस रास्ते जाने की, लेकिन करीम की हकीमाना बात बंदे का रास्ता चेंज कर देती। वो बिल्कुल इंसान डायरेक्शन बदल लेता कि नहीं यार ये रास्ता ठीक है। अब बात को समझिएगा, एक होता है बंदे के पास माल नहीं तो वो फकीर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीरी में फकीरी करते हैं, मालदार होते हैं, बड़ा अल्लाह ने दिया होता है, लेकिन उनके मिजाज से दौलत नहीं छलकती, ओहदा नहीं छलकता, वो दरवेशों के साथ बैठते हैं, सादा तर्ज जिंदगी। ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का खासा है, हुजूर की नबुव्वत की दलील है कि नबी पाक ने फकीराना जिंदगी को इख्तियार किया। आप जरा अंदाज देखिए, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं मिलने के लिए पहुंचा तो मोटे बांग की चारपाई, हुजूर उस पर आराम फरमाए। फरमाते हैं जब मैं गया तो सरकार उठ के बैठे, और जब हुजूर उठे ना तो आपकी कमर मुबारक से ना जरा कपड़ा हटा। वो जिन्होंने पुरानी मोटे बांग की चारपाइयां देखी ना, मंजूदी मंदी जिन्होंने कही दस, तो वो कभी उठते थे ना सो के तो कमर पर निशान छोड़ती थी। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मिजाज के लिहाज से दलेर आदमी थे, लेकिन जनाब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब को इस हाल में उठते देखा तो आंखों में आंसू आ गए। और हजरत उमर में ना एक फिक्र बयान की, एक डायरेक्शन बयान की, अपनी सोच अर्ज की हुजूर की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक कैसर और किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन है और इतनी आरामदेह जिंदगी गुजारते। बहुत सारे लोग सवाल नहीं करते वो फलां मुल्क देखो गैर मुस्लिम है, लेकिन आसूदा हाल कितना है। मेहनत जरूर करें, जद्दोजहद जरूर करें। ये बात करने का मकसद ये नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, खूब मुशक्कत करें। जद्दोजहद तो इंसान को जिंदा रखती, उससे तो पता चलता है कि इंसान के अंदर रूह मौजूद है। जो बिल्कुल हिलते जुलते नहीं, हरकत नहीं करते तो मुर्दे हो जाते हैं। तो जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते। लेकिन ये सोच का ये जाविया भी देखिए, हजरत उमर ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसर और किसरा अल्लाह के दीन के दुश्मन इतनी आसूदा आसान जिंदगी गुजारते हैं राम महबूब होके। अब ये एक जाविया है सोच का, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस जाविये को नया रास्ता दिया। सोच ये है कि आप महबूब हैं और जाहिरी तौर पर यह वक्त मुश्किल है, दूसरी जानिब दुश्मन है, और ये गांव तक ये लाओ लश्कर, ये आसान जिंदगी। हुजूर ने सोच ही बदल दी। फरमाया उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानी ले और आखिरत में रुसवा हो जाए। और फरमाया क्या तुम ये पसंद नहीं करते हम दुनिया में थोड़ी सी मुशक्कत उठाएं और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। ये एक ऐसी सोच थी कि जनाब उमर कहते हैं मेरा जाविया निकाल बदल गया कि जन्नत में जिएंगे मनचाही जिंदगी, वहां अल्लाह के इनामात से भरपूर लुत्फ अंदोज होंगे, वहां अल्लाह तबारक व तआला और उसके महबूब के कुर्ब में उन नेमतों को महसूस करेंगे। और हुजूर ने जाविया बदल दिया। यकीन एक शख्स ने आके कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया सोच के कहो। ये वैसे हमसे नहीं आज कोई भी कह सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आशिक रसूल हूं तो कोई बंदा कहे सोच ले अच्छी तरह, कहते तूने ये कैसे बात कर दी, मेरे से बड़ा आशिक मिलेगा नहीं ढूंढने से। कहा या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत है, तो फरमाया सोच लो। या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत है, फरमाया फिर सोच लो। 3 बार हुजूर ने कहा। उसने कहा हुजूर मुझे है मोहब्बत। तो फिर नबी पाक ने फरमाया फक्र के लिए तैयार हो जाओ, आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। यारी तेरी सोना पर आजमाइशां तेरियां अग, ये सोना परखिया जामद है पर नाल लगा दे लग। आजमाइश की तैयारी करो। यानी ऐसा नहीं है कि मुझसे मोहब्बत करोगे तो बड़ी आसूदा जिंदगी, हर वक्त आराम दे वक्त गुजरेगा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। या आपका ख्याल है कि फला आदमी देखो कितनी मौज में है। मैं अक्सर कहा करता हूं जो बंदा बड़ा होता है ना उसके दुख भी उतने बड़े होते हैं, उसकी आजमाइशें भी उतनी बड़ी होती। कद काट के हिसाब से आजमाइश होती है लोगों की। याद रखना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया। फकीराना जिंदगी, बहुत ज्यादा माल है हजरत उस्मान गनी के पास, लेकिन सारा अल्लाह की मखलूक पर बांटने के लिए रखा हुआ है। खुद अगर पैबंद लगे कपड़ों से भी गुजारा करना पड़ता है तो वो सुखी है, आसान है। एक दिन भी नहीं मांगा हजरत बिलाल हबशी ने कि या रसूलल्लाह मेरा भी तो मकान होना चाहिए ना। क्यों? कि हुजूर ने मेराज से वापस आके कहा था मैंने तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी है। तो जिनके महल बने हुए थे सोचें बदली हुई थी, उन्होंने फिर अपने जाविया निगाह कुछ और बनाया। बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। एक चौथी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नबी होने पर अल्लाह ताला की तरफ से बुरहान होने पर बड़ी दलालत करती, वो ये है कि मेरे रसूल पाक ना तबीब रूह हैं, हुजूर दिलों के तबीब हैं। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के जाहिर को सवार देती,
لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، یہ انزائٹی والا کس گھر میں زیادہ آتی ہے؟ ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے؟ جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے، 2-4 نوکر ہوتے ہیں، وہاں انزائٹی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جب رزق کا، صحت کا، بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں، بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اب انزائٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آتا ہے، ٹینشن آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں، حضور دلوں کے طبیب ہیں۔ محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے، یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا، باطنی طور پر، روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا، اس کی کیفیات بدل جاتی، کفر، شرک، نفاق، ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ ہرس، ہوس، لالچ، یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی۔ خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا، ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں، تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لیں زندگی میں، ایک بات۔ ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا، اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں گے، جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر، وہ تقریر دستور ہوتی ہے، منشور ہوتی ہے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں۔ اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا وہی دستور ہے، وہی منشور ہے۔ کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے، جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے، اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے، قلبی۔ آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے، لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں۔ حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی، فقیری میں بھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھی جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے، ملکہ تھی وہ تو گویا مکے کی، لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا۔ وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی، وہ خود کھانا پکاتی، سارے کام کاج کرتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے تو عادتیں بہت بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔